اسموگ کی روک تھام کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ چنچی رکشوں کو بھی کنٹرول کیا جائے اور مختلف شہروں میں پنجاب میں اس سلسلے میں اب کارروائیاں بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام تر معاملات کیا اس سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو پائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو لوگ متاثر ہوں گے، یعنی کہ جو چنچی چلانے والے لوگ ہیں ان کے ڈیفینیٹلی خاندان ہیں وہ بھی متاثرین میں شامل ہوں گے، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ اچھا، اس میں ذیشان بشیر صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ چنچی رکشہ کبھی بھی ٹرانسپورٹ کے طور پر چلانے کی منظوری ہوئی ہی نہیں۔ یہ جب بھی چنچی رکشہ چلا ہے یہ غیر قانونی طور پر سڑکوں پہ چلتا رہا ہے، کیونکہ اس کا محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے اس کو کبھی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کی منظوری نہیں ملی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دو شیپ میں ایک چیز کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے، ایک موٹر سائیکل اور پیچھے ایک رکشے کی شکل کے اندر جس میں 6 سواریوں کو بٹھایا جاتا ہے، جو کہ موٹر سائیکل کی کیپیسٹی اور اس لوڈر کی کیپیسٹی کے مطابق میچ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کو ٹرانسپورٹ کا درجہ جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ یہ مسلسل جو غیر قانونی طریقے سے جو چنچیاں رور شہر کے اندر یا دوسرے شہروں میں چلائی جا رہی ہیں، ان کا محکمہ ٹرانسپورٹ کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ اس کو پبلک ٹرانسپورٹ کی شکل دی جائے۔ اب دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر جتنے چنچی رکشے چل رہے ہیں یا دوسرے شہروں میں چل رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ اب لاہور شہر کے اندر سوائے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جو سپیڈو بس ہے جو لنک کرتی ہے میٹرو بس کو اور اورینج لائن ٹرین کو، اس کے علاوہ اور کوئی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے آپ کو شہر کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی بنائی گئی تھی کہ لاہور کے اندر جتنے لنکس روٹ ہیں ان کے اوپر بسیں چلائی جائیں گی، لیکن وہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کر دیا گیا، اور مگر ایک بھی بس جو ہے اس کی سڑک کے اوپر نہیں آ سکی۔ 1400 بسوں کی ضرورت ہے لاہور شہر کو، اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو تمام لنک روڈز کے ساتھ جوڑ کے پبلک کو آپ ڈور ٹو ڈور یا روڈ ٹو روڈ جو ہے ان کو پبلک سہولت اگر دینا چاہتے ہیں تو 1400 بسوں کی ضرورت ہے۔ اب پنجاب حکومت نے اگر چنچی رکشے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے ان سب کو کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں، اور اس کی مینوفیکچرنگ بھی جو ہے اس کو بھی بند کرنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے۔ ان کی مینوفیکچرنگ تو پہلے بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ اتنے عرصے سے جو دھواں اور پولوشن پھیلانے والے جو چنچی رکشے سڑکوں پہ چل رہے تھے، اس ٹائم پہ گورنمنٹ کہاں پہ تھی؟ انہوں نے کس طرح الاؤ کر دیا ان کو سڑکوں پہ چلنا؟ یہ تو جب کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں۔ اب کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ان کے پاس بسیں بھی نہیں ہیں اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، سفری سہولت دینے کے لیے کوئی میکانزم بھی نہیں ہے، تو یہ سستی اور جو ایسی پولوشن پھیلا دینے والی جو ٹرانسپورٹ ہے۔ آپ کی بات بجا کہ یہ غیر قانونی ہیں، غیر قانونی طریقے سے چل رہے تھے، اب اگر اس کے خلاف کارروائی یا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اگر بند کیا جاتا ہے، کوئی 100-200 ہوں تو ٹھیک ہے، اب یہ ہزاروں کی تعداد میں اور میرے خیال سے مختلف شہروں میں پنجاب میں چل رہے ہیں، اب ان سب کو اگر یہ بند کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ اچھا، یہ اب نہیں بند ہو رہے، یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ سٹیپ لیا گیا تھا چنچی رکشوں کو بند کرنے کا، اور اس کے لیے جو باقاعدہ میکینزم بنایا گیا تھا وہ یہ میکینزم بنایا گیا تھا کہ چنچی رکشوں کو بند کر کے جو پراپر رکشہ جس کو آپ شکل شیپ دیتے ہیں، جو اپنی باڈی اور انجن کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کی بٹھانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ گروتھ دیں گے، جس کے اندر چنچی رکشے لوگوں کے جن کے پاس تھے وہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کو واپس کریں، اس کی مینوفیکچرنگ بند کریں، ہم آپ کو جو سستے اور قسطوں کے اوپر باقاعدہ طور پر رکشے فراہم کریں گے جو آپ کو چھوٹے روٹس پہ جانے کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ ان رکشوں کو بھی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ چنچی رکشے، کیونکہ یہ کم آمدن والے لوگ جو ہیں اس کو انسٹال کروا کے چلاتے ہیں اور اس کا کرایہ بھی 20 روپے 30 روپے 40 روپے بنتا ہے، اور لوگ بھی زیادہ تر اس پہ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت ساری ایسی فیملیز انوالو ہو چکی ہیں جن کے گھر کا سرکل ہی اس چنچی رکشے سے جو ہے وہ چلتا ہے، اور باقاعدہ طور پر صبح سے لے کے شام تک جو لوگ یہ چلاتے ہیں وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے ایک تو پالیسی بنا دی کہ آپ نے یہ اب نہ 1 مہینے بعد چلے گا اور نہ اس کی مینوفیکچرنگ ہوگی، لیکن دوسری طرف جو لوگ بے روزگار ہوں گے، جو لوگ اس کاروبار سے جب باہر نکلیں گے، وہ اپنے گھر کا پیٹ کس طرح پالیں گے؟ یہ ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ایسی نہ کوئی پالیسی بنائی ہے۔ حکومت کی جانب سے کچھ بتایا نہیں گیا، کچھ میکینزم نہیں دیا گیا کہ جو یہ ہزاروں میں لوگ ہیں جو بے روزگار ہوں گے، یہ اب کہاں جائیں گے، کہاں پر جا کے اپنا روزگار تلاش کریں گے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے اس کا کوئی آلٹرنیٹ رستہ ان کو دینا چاہیے تھا کہ چنچی اگر ہم بند کریں گے تو آپ کس فارم کے اوپر اس کو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر چلا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے دیہی علاقے بھی ہیں جہاں پہ اس ٹرانسپورٹ کو چلنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ وہاں پہ جب شہروں کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ بڑی بسیں موجود نہیں ہیں تو دیہی علاقوں میں تو ویسے ہی جو پبلک کی سہولت کے لیے جو سفری سہولتیں ہیں وہ تو بالکل ہی بھی نہیں ہیں. وہاں پر ان علاقوں میں ان کو شفٹ کرنا چاہیے, جیسا کہ لاہور کے علاقے آپ برکی والی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ بیدیاں والی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ قصور روڈ پہ چلے جائیں, آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ ابھی آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ملتی, ان علاقوں میں ان کو لوگوں کو سفری سہولت دینے وہاں کے پر لیے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. علی شراز ساتھ ہی موجود رہے گا. ابراہیم حسن مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نگران وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ہیں. ابراہیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب چنگچی رکشے بند کرنے کا فیصلہ تو کر لیا گیا, لیکن اب اس سلسلے میں لاہ عمل کیا مرتب کیا جائے گا, کیسے آگے چلیں گے, جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کا کیا کیا جائے گا؟ ابراہیم حسن مراد صاحب سے ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے. کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں انہیں بھی ہم آن بورڈ لے سکیں اور اس حوالے سے بات کر سکیں کہ آخر پنجاب حکومت اس سلسلے میں کیا میکنزم مرتب کرنے کے لیے جا رہی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.